السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے، اس نظم کا عنوان ہے سوامی رام تیرتھ۔ یہ بانگے درا کی 66ویں نظم ہے۔ سب سے پہلے عنوان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سوامی رام تیرتھ، اس کا اصل نام تیرتھ رام تھا اور یہ ہندو صوفی تھے۔ 1873 میں گرجنوالا میں پیدا ہوئے اور یہ محبت کے دائی تھے۔ بلا امتیاز لوگوں میں محبت بانٹ رہے تھے، درویشانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ دریائے گنگا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ دریائے گنگا میں اتر گیا اور نہانے لگا۔ نہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر وہ جنون طاری ہو گیا، وجد طاری ہو گیا اور اس نے خود کو پانی کے حوالے کر دیا اور اس طرح کچھ دن بعد اس کی لاش مل گئی۔ علامہ اقبال نے اس نظم کو سوامی رام تیرتھ سے موسوم کر دیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہم بغل دریا سے ہے ایک قطرہ بیتاب تو، پہلے گوہر تھا بنا اب گوہر نایاب تو۔ فرماتے ہیں کہ تم ایک قطرہ ہو لیکن اب تم دریا سے بغل گیر ہو چکے ہو، دریا سے مل چکے ہو، اس لیے پہلے موتی تھے اب انتہائی قیمتی اور نادر موتی بن چکے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے۔ آنکھ کھولا کس ادا سے تو نے راز رنگ بو، میں ابھی تک ہوں اسیر امتیاز رنگ بو۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ نے کائنات کے جو راز ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے افشاں کر دیے۔ آپ نے دنیا کو محبت دی، بلا امتیاز تمام انسانوں کو ایک جیسے سمجھتے رہے، آپ نے کائنات کا راز پا لیا۔ لیکن بدقسمتی سے میں ابھی تک لوگوں میں امتیاز کر رہا ہوں، امتیاز رنگ بو کا قیدی بن کر رہ گیا ہوں۔ مٹ کے غوغائے زندگی کا شورش محشر بنا، یہ شرارہ بجھ کے آتش خانہ آذر بنا۔ غوغا شور، شورش ہنگامہ، محشر قیامت، شرارہ چنگاری۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان مٹ گیا تو زندگی کے شور سے قیامت کے طوفان میں بدل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ طاقتور بن گیا اور کہتا ہے کہ یہ تو چنگاری تھی، لیکن جب یہ چنگاری بجھ گئی تو آذر کا جو آتش خانہ ہے اس میں جو بڑی آگ لگی ہوتی ہے اس کی طرح آگ بن گئی۔ مراد یہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد طاقت حاصل کر لیتا ہے، یعنی قطرے سے سمندر بن جاتا ہے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے اللہ کا۔ نفی مٹانا، ہستی زندگی، کرشمہ معجزہ، دل آگاہ جاننے والا دل، لا نہیں، نہاں چھپا ہوا، اللہ اللہ کے سوا۔ فرماتے ہیں کہ جو دل حقیقت سے آگاہ ہیں ان کے لیے نفی کرنا، اپنی زندگی کی نفی کرنا ایک معجزہ ہے، اور جب انسان لا کہتا ہے، اپنے ذات کی نفی کرتا ہے، تب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کے سوا کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، یعنی لا سے اللہ کا جو سفر ہے اس کو طے کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کے لیے جب لا کہتا ہے، اپنی نفی کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تب تک وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ چشم نابینا سے مخفی معنی انجام ہے، تھم گئی جس دم تڑپ سیماب سیم خام ہے۔ کہتا ہے کہ جو آنکھ حقیقت کی نظر نہیں رکھتی، دل کی نگاہ نہیں رکھتی، بصیرت کی نظر نہیں رکھتی، وہ انجام سے بالکل بے خبر ہے، اس کو انجام کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ جس وقت دل میں جو تڑپ ہے، دل میں جو بے قراری ہے، دل میں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو ہے، یہ تھم جائے تو سمجھو کہ انسان کی وقت ختم ہو گئی۔ انسان سیماب سے سیم خام بن گیا، یعنی بالکل بیکار بن گیا۔ اس لیے اس دل میں تڑپ ضروری ہے۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ خواہشات کا جو بت ہے وہ ابراہیم والا عشق توڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کے لیے سچا عشق موجود ہے تو پھر زندگی کی خواہشات کے جتنے بت ہیں ان کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ کہتا ہے کہ جو بندہ عشق میں مدہوش رہتا ہے یہ ہوش کے لیے ایک دوائی کی طرح ہے۔ اصل وہی شخص ہوش میں ہے جس کے دل میں عشق کی مستی موجود ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔